اور لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں اس دوران بھی پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کو اور اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ نبھائیں گی، تاکہ یہ جو ہے یہ احسن طریقے سے سارا عمل جو ہے یہ مکمل ہو اور عوام کا جو بھی فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ جی صاحب، پی ٹی آئی کے فرق حبیب صاحب کی جانب سے گزشتہ رات سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ بطور وزیر داخلہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار کی کمپین چلا رہے ہیں اور رولز کی جو وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے دیکھیں، کل تو کمپین کو ختم ہوئے 1 دن ہو چکا تھا اور میں کل جو ہے وہ اپنے گھر آیا ہوں۔ اب میرا گھر اسی حلقے میں ہے، اور اگر میں اپنے گھر پہ موجود ہوں یا میں کسی دوست کی طرف کسی مقصد سے بھی ملنے کے لیے یا کسی کے ساتھ کوئی خوشی غمی کے سلسلے میں گیا ہوں، تو وہاں پہ اگر لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں یا وہاں پہ کوئی لوگ ملے ہیں یا وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے، تو اس کو آپ اس الیکشن کمپین کے زمرے میں نہیں لا سکتے جس کو وائلیشن کہا جاتا ہے۔ ہم نے بالکل ہر معاملے میں جو ہے وہ قانونی ضابطوں اور معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ پورا کیا ہے، اور کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا عمل کہ جس کی قانون اور رولز میں جو ہے وہ گنجائش نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بہت ساری اسپیشل برانچ کو الیکشن اسٹیشن پولنگ اسٹیشن کے اندر جو داخلے میں روک دیا گیا ہے، تو اس میں کیا کوئی اسپیشل برانچ کے اہلکار میں مداخلت کر رہے تھے؟ دیکھیں، آج کے دن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کے تحت ہم نے رینجرز اور فوج اور ایف سی کو پرووائڈ کیا ہے۔ ان سے کس طرح سے ڈیوٹی لینی ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اگر یہ مناسب سمجھا ہے کہ کسی ایجنسی کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اختیار ہے، اور اگر انہوں نے سمجھا ہے تو الیکشن کو فری اور فیئر جو ہے وہ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ڈائریکشن جو ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز کو، خواہ وہ فیڈرل ایجنسیز ہیں خواہ وہ پروونشل ایجنسیز ہیں، ان کو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک فیڈرل ایجنسیز کا تعلق ہے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہر حکم کو جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ رانا صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، تھوڑا سا اس والے سے بتائیے گا کہ جو وہ غیر محفوظ ہے، پاکستان ایک خطرناک ملک ثابت ہو سکتا ہے، ایک تو پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل آیا، اور دوسرا آج آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، بتانا پسند کریں گے کہ کس کو ووٹ کاسٹ کیا؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بندے سے چبل بج جاتی ہے، تو یہ اس نے چبل ہی ماری ہے۔ کوئی جب وہ بات کر رہے تھے کوئی تک نہیں بنتا، یعنی نہ کوئی پاکستان کا ذکر تھا، نہ کوئی پاکستان کا حوالہ تھا، نہ کوئی ایٹمی قوت کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی۔ ایسے خواہ مخواہ انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں یہ بات آئی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بنیادی بات نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر ہمارے وہ سیاستدان جو دوسرے ملکوں کے متعلق جھوٹے پراپیگنڈے اپنی ذاتی اور اپنے ملک کے اندر اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے غلط پراپیگنڈے کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں بھی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے۔ جب ہم پھر اس قسم کی چولیں مارتے ہیں تو پھر اگلی طرف سے بھی جو ہے نا وہ اس قسم کی بات جب ہو جاتی ہے۔ میں نے ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی کو، جس کا نشان شیر ہے، شیر کے اوپر ٹھپا لگایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شیر آج کامیاب ہوگا۔ رانا صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ جگہ جگہ پر حلقے کے اندر جگہ جگہ پر حلقے کے اندر کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے ووٹ خرید و فروخت کی ویڈیوز بھی کچھ سامنے آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنے میں جائے تو فرق حبیب جو ہے وہ اسلحہ والے لوگ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں حلقے کے اندر۔ جی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے بار کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، جن کا ماضی کچھ ایسا ہی ہے، وہ مسلح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے ایریاز میں گھوم رہے ہیں۔ میں تمام جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں ان سے یہ
पुरज़ोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी भी फ़र्द को, मेरी कल भी बात हुई थी CPO साहब से भी और IG पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूँगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन व अमान को ख़तरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। ये लॉन्ग मार्च का बड़ा सुझाव आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी की चेंज की जाएगी पॉलिसी और 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाएगा? 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब दे के जो है ना उसको इन्फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, ना किसी को ये इजाज़त दी जा सकती है। अगर मुसल्ला जथों के साथ जो है ये हुकूमतों की तब्दीली का अमल शुरू हो गया तो फिर जनाब एक दफ़ा ये कर लेंगे, 6 महीने बाद दूसरा जथा आ जाएगा, फिर 10 महीने बाद एक तीसरा जथा आ जाएगा, फिर तो ये मुल्क जो है ये जथों से फिर चलेगा। और इस तरह से जो है वो किस तरह से जो है वो कोई एक न्यूक्लियर स्टेट जो है और इतना बड़ा 22 करोड़ आवाम का मुल्क जो है वो चल सकता है। ये बिल्कुल इनकी खाम ख्याली है। अगर इन्होंने अपनी इस खाम ख्याली को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। और किसी सूरत भी जथा कल्चर जो है, ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीज़ी का जो है वो कल्चर है और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है उसको रोकेंगे और इसको इस मुल्क में रवाज नहीं पाने देंगे। ये है अमल, ये अमल है जमहूरी अमल। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपना वोट कास्ट किया है, मेरे वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सब लोगों की जो है वो कीमत है। हाँ, इसके ज़रिए से तब्दीली आए, इसके ज़रिए से तब्दीली आएगी, जिसको लोग चाहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी लॉन्ग मार्च, जी आप सुन लें, आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें, ये हमें एप्लीकेशन दें कि जी हम फ़लाँ दिन लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, फ़लाँ जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे हम जो है वो इतनी देर ठहरेंगे, इतनी देर बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है।